پورا چہرہ دھویا جائے، کوئی بھی جگہ جو ہے وہ خشک نہ رہے. مثلاً پیشانی جو ہے، پیشانی کے نیچے جو پیشانی سے لے کے تھوڑی تک اور تھوڑی کے نیچے کا جو حصہ جو چہرے میں شامل ہے، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ ہو گیا چہرہ. اس کے بعد جو ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا اور کوئی بھی حصہ خشک نہ رہے. پھر اس کے بعد مرد جو ہیں وہ جب وہ چہرہ دھوئیں گے تو لازمی طور پر وہ اپنے داڑھی کا خلال کریں گے. 8واں ہے کہ نئے پانی سے کان کا مسح کرنا. شہادت کی جو انگلی ہے اس کو کان کے اندر سے اس کی صفائی کی جائے گی. شہادت کی انگلی کے ذریعے کان سے کے اندر سے صفائی کی جائے گی، جبکہ انگوٹھا جو ہے وہ کان کے باہر سے، انگوٹھے کے ذریعے کان کے باہر سے صفائی کریں گے. اس کے بعد جو ہے اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھونا. ٹخنوں تک دھونے کے بعد مطلب جو پاؤں کی انگلیاں ہیں تو اس کا خلال کرنا ہے، اور اس کا خلال جو ہے وہ الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور رائٹ پاؤں سے سٹارٹ کرنا ہے. اچھا، اس کے بعد جب ہاتھ دھوئیں گے، دونوں ہاتھوں کو دھوتے ہوئے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا. یہاں پہ چیز ایڈ نہیں ہے لیکن اس کو ایڈ کرنا ہے. اچھا، اس کے علاوہ ایک اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وضو کرتے ہوئے لازمی طور پر جو اعضاء ہیں وہ ایک بار دھوئے جائیں یا 2 بار دھوئے جائیں یا 3 بار دھوئے جائیں، اور 3 بار سے زیادہ دھونے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. جی، کوئی سوال ہے؟ جی نہیں. اچھا، اس کے بعد دعائیں آتی ہیں. جی الحمدللہ. وہ داڑھی کے بارے میں ہے کہ خلال کا لکھا ہوا ہے نا، جی اس میں یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ کچھ کی مطلب ہے کہ جو سنت ہے نا، سنت کے مطابق یہ داڑھی ہے 1 منٹ ہے وہ مطلب کچھ کی پوری ہوتی ہے، کچھ کی جو ہے نا وہ کم ہوتی ہے. تو ہم نے جب خلال کرنا ہے تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہر بال جو ہے نا وہ تر ہونا چاہیے، یا ہم اوپر سے جیسے نا ویسے 3 مرتبہ خلال کرتے ہیں. داڑھی کے اندر سے، اگر بہت گھنی ہے تو داڑھی کے اندر سے، اگر داڑھی گھنی ہو تو وہ داڑھی کو اوپر سے دھوئے اور اندر سے خلال کرے. ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہو گیا. وہ اس میں کہہ رہا تھا مطلب کہ اس میں جو ہے نا وہ خلال تو ہو جاتا ہے، لیکن کچھ دفعہ مطلب بیچ میں نا کچھ بال جو ہے نا وہ خشک رہ جاتے ہیں، کچھ کے اوپر پانی بس جاتا ہے خلال کچھ. کرنا ہے، مطلب یہ نہیں کہ ہر جو بال ہے اس کو بھیگے، اس کو گیلا کرنا، یہ مقصود نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور جن کی داڑھی جو ہے نا وہ چھوٹی ہے تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے، یا ان کے لیے ہے کہ وہ ہر جو ہے نا ہر بال تار کریں؟ مطلب کچھ جو ہے نا وہ سمپل جو ہے نا بالکل چھوٹی سی داڑھی رکھتے ہیں نا، جی، عبدالرحمان ان صاحب کے بتائیں. بارے میں بھی مطلب عبدالرحمان صاحب بتائیں، جن کی داڑھی چھوٹی ہوگی وہ کیا کریں گے؟ جی میم. محمود صاحب سوال کر رہے ہیں کہ جن کی داڑھی چھوٹی ہوگی وہ کیسے خلال کریں گے، وہ کیسے اس کو دھوئیں گے؟ میم میری تو داڑھی ہی نہیں ہے. چلیں صحیح ہے، چلیں میں اس کو دیکھ لیتی ہوں انشاءاللہ. جی میم. وہ اس میں نے کوشچن اس جیسے ہے کہ ابھی خلال ہے نا تو انگلیاں جو ہے نا بیچ میں ڈالی ہیں. ہاں بالکل کچھ کی ایسے. داڑھی مطلب چھوٹی ہے، وہ انگلیاں جو ہے نا وہ مطلب ہم اس میں نہیں ڈال سکتے، مطلب چھوٹی ہے صرف، ہم جس کو کہتے ہیں کہ بس صرف وہ، تو اس کے لیے جو ہے نا وہ مطلب اس کا جو ہے نا وہ باقی تو کنفرم ہو گیا. ہم کو خلال کرنے کے لیے تھوڑی سی لمبی رکھنی پڑے گی پھر. خیر، اچھا اس کے بعد دیکھتے ہیں، چلیں کوشش کرتے ہیں اس کو تلاش کرنے کی. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد جو ہے وضو کی دعا ہے. جی محمود صاحب آپ کو آتی ہے؟ مسنون دعا آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے. جی میم. اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. یہاں پہ ایک جگہ میں نے وہ اشہدو بھی لکھا ہے، مطلب سٹارٹنگ میں بھی اشہدو ہے اور درمیان میں بھی اشہدو ہے. تو یہ مسلم کی روایت ہے، وہ پتہ نہیں، وہ حسن المسلم میں نے دعا دیکھی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں جو ہیں یہ ٹھیک ہے.
ایک دفعہ زبانی جی سنا میم. دیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ. اس کے بعد ہے سیکنڈ دعا. یہ وہی دعا ہے جو ہم مجلس کے اختتام پہ پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت لا الہ استغفرک و الا اتوب انت الیک. استغفرک و اتوب الیک. ٹھیک ہے. اشہدو کا مطلب ہے میں شہادت دیتی ہوں، میں شہادت دیتا ہوں، اور نشہدو کا مطلب ہے جمع. ہم سب ٹھیک ہے. جمع متکلم کا صیغہ ہے. تو جب ہم مجلس کے اختتام پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا ٹیچر پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کو نشہدو کر سکتا ہے، اور جب انسان وضو کے بعد کرے گا تو اشہدو جو ہے وہ پڑھا جائے گا. جی سنائیں گے عبد الرحمن صاحب؟ آپ نے کل سنائی تھی، چلے سنا دیں آج دوبارہ. کون سی دعا؟ سیکنڈ والی جو وضو کی دعا ہے. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك. اچھا اسٹارٹنگ میں ذرا 2-3 کلمات پڑھیں. شروع کے 2-3 کلمات پڑھیں عبد الرحمن صاحب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ٹھیک ہے. یہ شروع کا جو کاف ہے یہ پر ہو رہا ہے. سبحانک اللہ، یہ والا اس کاف کو باریک کر. سبحانك اللهم، یہ حمزۃ الوصل گر جائے گی، کل ہو جائے گا. سبحانک اللہم. یہ ایسے پڑھیں گے سبحانك اللهم. صحیح. سبحانك اللهم میرے تو جو ادھر خیر بس یہ کاف آپ کا پر ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. اور دوسرا حمزۃ الوصل یہ جو ہے نا، یہ خالی الف جو ہے اس کو گرا دینا ہے ملا کے پڑھنے کی صورت میں، اور اگر ملا کے نہیں پڑھ رہے الگ سے پڑھے ہیں تو یہ اس کو پڑھا جائے گا اللہم. سبحانك اللهم وبحمدك. جی صحیح. یہ ہلکا ہلکا ابھی جو ہے پر ہو رہا ہے، لیکن اس کو آپ نے کوشش کرنی ہے یہ بہت ہیوی نہ ادا ہو. سبحانک اللہ. ٹھیک ہے. سبحانک اللہ، سبحانک اللہ سمپل منہ سے ادا کریں گے تو انشاءاللہ یہ ادا ہو جائے گا. سبحانك اللهم. چلیں جی محمود صاحب آپ کی ٹرن ہے. جی میم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اچھا ایک تو یہ کاف پر ہو رہا تھا، اور وبی حمدی کا یہ جو یہاں پہ نا خا کی آواز آ رہی تھی. وبی حمدی کا ہم. اسٹارٹنگ کا دوبارہ پڑھیں یہاں تک. پہلے والے دوبارہ پڑھوں. سبحانك اللهم. قل یہ کاف پر ہو رہا ہے، اس کو سمپل منہ سے ادا کریں. سبحانک اللہم. سبحانك اللهم. اصل میں میم جو لام ہے نا وہ لفظ جلالہ کا ہے نا لام، تو اس کو صرف پر پڑھیں گے، کاف کو تو نہیں پڑھیں گے. ہاں بعض دفعہ ہوتا ہے آگے پیچھے والے جو کلمات ہیں وہ بھی پر ہو جاتے ہیں. یہاں تک اگلا کلمہ بھی پڑھیں. وبحمدك. وبحمدی، حمدی کا. وبحمدك. یہ یہاں پہ خا کی آواز آ رہی ہے، خم. یہ ہے وبی حا زبر میم ہم. وبحمدی کا. وبحمدك. ہم حمدی کا. وبحمدك. اب ٹھیک ہوا ہے. یہ وسط حلق سے ادا ہوگا نا میم. خا. ہاں. اس کے بعد ہم نے عقبہ بن عامر کی حدیث پڑھی تھی، اور یہ بہت زبردست حدیث ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ. اس میں دعا بھی آئی ہے. عقبہ بن عامر جو ہیں، اور یہ مدینہ کا واقعہ ہے، وہاں پہ یہ حدیث بیان کی جا رہی ہے. عقبہ بن عامر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکاری اونٹوں کو چرانے کے کام پر مقرر کیا تھا، اور اس کے علاوہ کچھ اور صحابیوں کو بھی کیا تھا. جس دن یہ حدیث بیان ہو رہی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ اونٹوں کو چرانے کی میری باری تھی، اور میں شام کو ان کو چرا کر واپس لا رہا تھا ان کے رہنے کی جگہ پر. تو میں نے دیکھا اللہ کے رسول جو ہیں کھڑے ہوئے ہیں، لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا جو مسلمان اچھی طرح سے وضو کرے، پھر کھڑا ہو کر 2 رکعتیں پڑھے، پھر اپنے دل کو اور منہ کو لگا کر پڑھے، یعنی ظاہری اور باطنی طور پر متوجہ ہو، فوکس ہو کے پڑھے، پریزنٹ ہو فزیکلی اور مینٹلی.
پھر کیا ہوگا؟ اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. ٹھیک ہے، وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، ہر اعضاء کو دھوئے اور سنت کے مطابق وضو کرے اور 2 رکعت پڑھے میم فوقہ سے. دعا اپن کو کب پڑھنا؟ جب مسا ہو جائے گا اس کے بعد پڑھنا ہے نا؟ سمجھ نہیں آئی. ہلو. ہاں کیا بات آپ کہہ رہے ہیں؟ سمجھ نہیں آئی. میں یہ دعا، یہ جو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ جو ہے، وضو کے بعد کی جو دعا ہے، اس کو ہم اپن کب پڑھیں گے؟ نماز کے سوری وضو کے مطلب وہ پیر کو دھونے کے بعد پڑھیں گے یا پھر مسح کرنے کے بعد؟ یہ وضو کمپلیٹ ہونے کے بعد کی دعا ہے. وہ پورا کمپلیٹ ہونے کے بعد. اچھا جی، جی اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے جب اس بات کو سنا تو کہتے ہیں کہ کیا عمدہ بات ہے. یہ وہ عمل ہے جو جس میں محنت کم ہے لیکن اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، کہ کسی چیز کے لیے، کسی انسان کے لیے، کسی عمل کے لیے یہ کہا جائے کہ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے، تو اس لحاظ سے یہ عمل بہت چھوٹا ہے لیکن اس کا ریوارڈ بہت بڑا ہے. اس کے بعد حضرت عمر ان کے پاس کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ لگتا ہے تم بہت دیر سے آئے ہو. پہلی بات جو تھی وہ اس سے بھی زیادہ عمدہ تھی. وہ بات کیا تھی؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو کوئی تم میں سے وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، پھر یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ، تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلیں گے. اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے. صرف وضو کرنے کے بعد، اچھی طرح وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھ لیں. ٹھیک ہے، تو اس دعا کا جو ہے یہ بہت بڑا اجر ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو ہے وہ بھی دعا آتی ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، لیکن وہ جو دعا ہے اس کی جو سند ہے وہ ضعیف ہے. ٹھیک ہے، اس دعا کو ویسے پڑھ سکتے ہیں، سنت کی نیت سے نہ پڑھے، وضو کے بعد نہ پڑھے، لیکن ویسے اس دعا کو مانگا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک جو ہماری کل کی ریویژن ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. جی میم میں نے کہیں اور ہی اچھا، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر وضو کر رہے ہوں، اگر آپ کا سر کا دوپٹہ اتر جاتا ہے تو تب بھی آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے، تو وضو کے لیے یہی نواقص ہیں، یہی چیزیں ہیں جو انویلڈ کریں گی. اس کے علاوہ کوئی بھی چیز جو ہے نا ویلڈ، کوئی بھی چیز سے نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے، جو ابھی میں چیزیں بتاؤں گی جو وضو کو توڑنے والی ہے وہی جو ہے وضو کو توڑیں گی. اس کے علاوہ کوئی بھی اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے تو اس کا تعلق نہیں ہے وضو سے. ٹھیک ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کوئی کہتا ہے کہ اگر آپ کا سر، آپ وضو کرنے کے بعد شاید سر سے آپ کا دوپٹہ اتر جائے تو آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس میں ایک پوائنٹ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی اللہ کے رسول نے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد جو ہے وہ وضو کیا. تو اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد جو ہے وہ وضو کرنا چاہیے. اس کے بعد جو ہے سبیلین کے راستے کچھ بھی نکلے، یعنی پیشاب یا پخانے کے راستے کچھ بھی نکلے تو وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا جو ہے وہ لازمی ہے. اس کے علاوہ ہوا خارج ہو تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر اگر نماز پڑھنی ہے تو لازمی طور پہ وضو کرنا پڑے گا. اچھا، اس کے علاوہ استحاضہ یہ ایک خواتین کی بیماری ہے. یہ وہ خون ہے جو حیض کے علاوہ کسی بیماری کی وجہ سے آتا ہے. تو اگر کسی کو استحاضہ کی بیماری ہے تو کیا ہوگا کہ اس کو ہر وضو جو مطلب نیا وضو کرنا پڑے گا نماز کے لیے. اس کے علاوہ شرمگاہ کو بغیر کپڑے کے ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، شرمگاہ کو بغیر کپڑے سے چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو انسان کو نیا وضو کرنا پڑے گا اس کے لیے. اس کے علاوہ اگر انسان کو گہری نیند آ جائے، انسان کو اگر گہری نیند آ جاتی ہے تو پھر اس کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اس نے دوبارہ وضو کرنا ہے. اس کے بعد اچھا، یہاں پہ ایک حدیث ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے انتظار میں بیٹھے
ऊँघते थे, यानी बैठे होते थे लेकिन वो ऊँघ रहे होते थे, और वजू के लिए बगैर और वजू किए बगैर नमाज अदा कर लेते। ठीक है, तो अगर कोई बंदा टेक लगा के ऊँघता है, लेटता है, तो उसके वजू जो है, गालिब है कि उसका वजू टूट जाएगा, उसको चाहिए कि नया वजू करे। जो शख्स सो जाए मैं तो उस पर भी वजू वाजिब है, यानी उसने भी इबादत करने के लिए नया वजू करना है। मैम जी जैसे फजर के टाइम में क्या होता है ना जी कि अपन जमात अभी आधा घंटा है, हम्म इधर आधा घंटा डिफरेंट रखते हैं हम लोग। तो आधा घंटा अब अजान दिए, अजान उसके बाद 2 रकात सुन्नत पढ़े, उसके बाद क्या होता है कि उतनी देर में मतलब गहरी नींद में तो नहीं सोते, लेकिन मतलब थोड़ी आंख लग जाती, तो क्या दोबारा वजू करना पड़ेगा? मतलब किस तरह आग लग जाती है? अगर आपने टेक लगा के, अगर बैठे बैठे आप होंगे हैं, तो उससे वजू नहीं टूटेगा। ठीक बट है, वैसे तो मतलब हाँ बैठे बैठे ही है, लेकिन बट क्या होता है ना कि थोड़े से कुछ चाहिए, इसके लिए टेक लगा लेता। फिर एहतियात करें, क्योंकि टेक लगाने से जो है वो वजू जी टूट सकता नींद है। का ठीक है, गलबा मतलब ये ज्यादा हो हो जाता है। सकता है कि वजू टूट जाए टेक लगाने से। नहीं अच्छा, नहीं उसके क्योंकि एक्चुअली टेक लगाने के फिर इंसान वो गहरी नींद में चला जाता है। नहीं नहीं, जो गहरी नींद में नहीं सोता हूँ, मतलब ऐसे ही, मतलब जो है ना, अभी जैसे 2 मिनट के बाद फिर देखता हूँ टाइम क्या हुआ, फिर इधर गया, फिर कुरान पढ़ा थोड़ा, फिर जाकर के कुछ और पढ़ा, फिर जो है ना इधर, मतलब ऐसे मतलब रेगुलर नहीं सोता हूँ। मतलब जैसे आज में क्या हुआ, आज में वो थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम हुआ, तो मैं ऐसे ही वहां पे लेट गया, हम्म, लेटने के बाद मैं उठ, आवाज ड्रॉप फिर हो मैं रही है जाके आपकी। वضو बना लिया। आवाज तो फिर ड्रॉप हुई मैं है जाकर आपकी। के वضو बना लिया है। आवाज ड्रॉप हुई है आपकी। आवाज रुक गई मेरी। जी जी, बोलें आप। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ ना कि जैसे आज क्या हुआ कि आज मैं उठा, अजान के बाद सुन्नत पढ़ने के बाद मैं क्या हुआ कि वहीं पे लेट गया और सो गया, हम्म मुसल्ले पे मैं सो गया। तो फिर मैं देखा टाइम 20 मिनट हो गया, फिर मैं जाकर के वजू बना लिया, हम्म सिर्फ आज। हाँ सिर्फ आज। हम्म अब फिर क्या हुआ कि अ, बकिया टाइम क्या होता है कि मैं बस ऐसे ही सोता हूँ, और वो कोई मतलब वो गहरी नींद में नहीं सोता हूँ, बस ऐसे ही सोता हूँ। और ऐसे ही टेक लगा के बस कभी कभी बैठता भी हूँ, सोता मतलब ऐसे ही आंख सिर्फ ये करता हूँ, सोता नहीं हूँ बस। सोते नहीं मतलब है? नींद में जी नहीं, मतलब ऐसे ही टेक लगा के आंख बंद कर लेता हूँ और सोता होता नहीं हूँ, तो मतलब आप वो ऊँगते हैं अच्छा ना? उनसे मैं समझा नहीं मैं। ऊँगते को अब क्या समझाएं? मतलब गहरी नींद में ना जाना, नींद का जो इब्तदाई हिस्सा है। हाँ हाँ, मैं ऐसा उसी को ऊँघना बोलते। हम्म, जी, तो बस कोशिश करें कि टेक लगा के मत करें। ठीक है, यानी बैठे कि बैठे अगर यानी ऊँग आ कि जाए तो उससे तो हमें दलील मिलती है कि सहाबा कराम भी बैठे बैठे ऊँगते थे, क्योंकि नमाज का इंतजार कर रहे हम्म, होते थे, और नमाज जो थी वो लेट हम्म, होती थी, और उसके बाद वजू जो है, नमाज जो है वो बगैर वजू के पढ़ लेते थे। हम्म, ठीक है। अच्छा, अच्छा। उसके अलावा क्या नक्सीर से वजू टूट जाता है, या खून जो निकले जिस्म के हिस्से से, तो क्या उससे वजू टूट जाता है? ठीक है, तो इसमें जो है इस तरह कोई भी मतलब हाथ से खून निकले तो इससे वजू नहीं टूटता। ठीक है, क्योंकि बहुत से सहाबा कराम ने जख्मी हालत में भी नमाज पढ़ी है। और हम्म, कोशिश की जाए कि इंसान जो है ना, कोई भी फोड़े से या खून को जबरदस्ती ना निकाले। ठीक है, हम्म, वो खुद ब खुद निकल जाए तो ठीक है, लेकिन उसको जबरदस्ती ना निकाले। जी। बस ये जो यही चीजें हैं जिनसे वजू जो है वो टूट जाता है। हम्म, अच्छी बात। चलें, आज जो है वो यहीं तक है इंशाल्लाह। इन चीज़ों को इंशाल्लाह मैं आपको मैंने भेज देती हूँ, पीडीएफ बना के इंशाल्लाह भेज देती हूँ। ठीक है। इसी तरह एक मैम और है कि अगर कोई शख्स अपने लिबास को तब्दील करता है, तो क्या उसका वजू टूट जाता है? नहीं, उससे उसका वजू नहीं टूटता, क्योंकि नवाकिस से वजू यही है। ठीक है, नवाकिस से वजू यही हम्म, है।
اچھا ایک اور چیز میں یہیں پہ آپ کو بتا دیتی ہوں، ایک منٹ رکیے گا. اچھا یہ مسلم کی حدیث ہے کہ